السلام علیکم. پروگرام آئینہ میں خوش آمدید. طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور کچھ گزارشات روٹین سے ہٹ کے پیش آ جاتی ہے صورتحال، بعض دفعہ تو وہ کرنی پڑتی ہیں. جیسے اب کل کا پورا دن صرف یہ دیکھنے میں گزر گیا کہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ اینٹی احمدیہ اور قادیانی کافر کے ہیش ٹیگز اور انہی مصروفیات میں شاید لوگوں کو کوئی اور کام نہیں ہے، اور یہ جو اہم مصروفیت دی گئی ہے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں، اس کا سلسلہ کہاں سے چلا، یہ بات کہاں سے آئی. کیونکہ کسی بھی حلقے میں یہ کسی طرح سے کوئی پائپ لائن میں نہیں تھی یہ بات کہ احمدیوں نے کوئی درخواست گزاری ہے، کوئی عرضی داخل دفتر کی ہے اس معاملے میں کہ جناب ہمیں اقلیتوں میں بٹھائیں اور ہمیں اس کمیشن کا حصہ بنائیں یا اس کمیشن کا حصہ بنائیں. تو جس درخواست کا ہی کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ آؤٹ آف نو ویئر یہ آسمان سے ہی بالکل اتر کے تو راتوں رات ایک خبر بنتی ہے. اگلے دن وہ اتنی سنسنی کے ساتھ اور سینسیشنل ٹون میں سارے ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی مولویوں کو گدگدی ہوتی ہے اور پھر وہ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. پہلے طاہر اشرفی آئے، پھر اس کے بعد احتشام اپنا حشام الہی ظہیر، اس نے پوری کی پورا خطبہ جمعہ دے دیا گویا ایک طرح سے مائک رکھ کے آگے کہ ہمارے گھروں میں تو کام کرتے ہیں کرسچنز بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، تو ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو مان لیں قادیانی جو ہیں تو یہ رہیں پھر یہاں پہ آرام سے. اور وہ پھر بڑی قسمیں اٹھا کے اور قرآن اور حدیث کے حوالے دے کے، کیونکہ یہ بدترین وقت اسی صدی کے علماء کے حصے میں آنا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، کیونکہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے قرآن چاہیے، اپنے مقاصد کے لیے حدیث چاہیے. اور تقوی یا خدا خوفی یا انسانیت جو کسی بھی مذہب اور کسی بھی مذہبی کتاب کی بنیادی ترجیح اور بنیادی پیغام ہوتے ہیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. اور اسی وجہ سے ویسے ہمارے ناظرین میں زیادہ تر کو تو نہیں علم ہوگا کہ علماء ہم اور علماء امتی یہ دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں آخری زمانے کے علماء کے لیے اظہار فرمائے ہیں کہ ایک کو علماء ہم کہا ہے اور ساتھ یہ فرمایا علماء ہم شر من تحت ادیم السماء، اور دوسرا طبقہ جو ہے ان کو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مشابہ اور اس طرح کے ہوں گے. اور علماء ہم اس زمانے کے علماء کے بارے میں یہ فرمایا کہ شر من تحت ادیم السماء، کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. تو اب اس فکرے کے بعد اور اس فرمان کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاکومنٹڈ ہے ہسٹری میں بھی اور احادیث کی کتب میں بھی، اب ان کو اپنے طور پر کچھ کہنے کی تو کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو بھی نام رکھا جائے گا وہ شر من تحت ادیم السماء سے بڑھ کے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہمارا حق بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ کہیں. تو وہ ایک دفعہ کہہ دیا گیا ہے، وہ ضرورت پڑنے پہ صرف وہ فرمان دکھا دینا کافی ہے، اور ہم اس فرمان کے پیچھے، اس کی ڈھال کے پیچھے بیٹھ کے تو البتہ کوئی تجزیاتی یا علمی فکری گفتگو ہو سکتی ہے، اس کا رستہ کھلا رہے گا. ابھی مجھے اس سارے میٹیریل کو دیکھتے ہوئے اور جو کچھ میڈیا پہ چیزیں سامنے آئیں تو مجھے منظر بھوپالی کی ایک غزل کا مطلع یاد آیا کہ کدھر کو جائیں گے اہل سفر نہیں معلوم، وہ بدحواسی ہے اپنا ہی گھر نہیں معلوم. تو اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ایسی بدحواسی طاری ہے. ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ کرونا پہ ہی بات ہو رہی تھی اور اسی کے سلسلہ چل رہا تھا، اور بچا لیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز دے دیں، ہسپتالوں کو یہ دے دیں، ماسک نہیں ملے جی فلاں ہو جائے گی جی، سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے جی، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے جی، کرنٹینہ سینٹر بن رہے ہیں.
آپ کی اچھے خاصی اپنی مصروفیات تھیں، اور وہ کوئی جائز تھیں مصروفیات، وہ اہمیت رکھتی تھیں، ٹاپ پریارٹیز تھیں وہ آپ کی. ان ٹاپ پریارٹیز کے ہجوم میں اور اس کے پورے ازدحام کے اندر راتوں رات ان کو کہیں سے وہ خبر اتری ہے ان کے اوپر، اگلے دن وہ پٹ اپ ہوتی ہے میڈیا میں، اور اس سے اگلا دن جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک قادیانی کافر کا ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کریں وہ تو خیر. اب جس سطح پہ یا بحیثیت قوم آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے، کل پرسوں وجاہت مسعود صاحب کا کالم تھا، اور اس پہ ہم پروگرام ایک پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو یہ ذہن سازی کی ہے، یہ 47 میں آزادی لے کے اور 51 میں وہ آزادی چھنوا کے اس کے بعد کئی دہائیاں لگا کے ہم نے اپنے قوم کا یہ ذہن بنایا اور ان کی اس معیار تک ان کو کار مذلت میں جھونکا ہے. تو اب وہی رزلٹ آ رہا ہے، وہی چیز آ رہی ہے. ورنہ اگر مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک کہہ دیا جائے کہ جی فلاں کافر اور میں ذرا اس کو انڈوس کر دوں یا ری ٹویٹ کر دوں، میں تو نہیں کروں گا. اس لیے کہ مجھے پہلے یہ بتایا گیا بچپن سے، یہ میری اس میں تعلیم میں شامل ہے کہ ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اوپر منہ پھاڑ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ وہ دو ایسے ابھی تازہ ترین میں نے جو چیزیں سنی ہیں یا آئی ہیں میرے سامنے، ایک وہ مولوی شام والی، شام الہی ظہیر والی، اور ایک اپنا کوئی صاحب ہیں جو نقوی ان کے نام کے ساتھ لگا ہے، جس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں گے، پیر وسیم الحسن نقوی صاحب. تو انہوں نے بھی بڑا تفصیل سے اپنی طرف سے وہ قوم کی ہمدردی میں لبریز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ میری عمران خان سے یہ درخواست ہے، حکومت کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اگر ایسا کرنا ہے تو ان کے مرکز روا سے ایک خط منگوا لیں جس میں یہ اپنے آپ کو پہلے غیر مسلم تسلیم کر لیں. یار خدا کا خوف کرو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پہاڑ اننے کوڑے ہوندے، گدڑاں بڑی دیر پہلے دے چٹ چٹ جانے سن. اگر یہ احمدی تہاڈی یہو جیاں چال بازیاں اور یہو جیاں تہاڈیاں گدڑ ٹپوشیاں کے اسی میں آ کے مر جانے والے اور ختم ہو جانے والے اور انہی بھول بھلائیوں میں رہ جانے والے ہوتی یہ جماعت اور یہ بندے، تو کیا آپ یعنی یہ دو حشام الہی ظہیر اور یہ پیر وسیم الحسن نقوی سے پہلے آپ میں سے کوئی بندہ ہی نہیں ٹکرا جماعت احمدیہ کو؟ اس سے پہلے آپ اپنے بڑے بڑے نام دیکھ لیں. مولانا فضل الرحمان کا باپ تھا، مفتی محمود تھا، مولانا مودودی، آپ کے بلکہ شروع سے چلیں مولوی نذیر حسین دہلوی سے بات شروع کریں جو آپ کے اہل حدیث کے شیخ الحدیث، شیخ الہند، ثناء اللہ امرتسری، محمد حسین بٹالوی، عطا اللہ شاہ بخاری جس کا توتی بولتا تھا. ساروں کو کام ہی ایک تھا. رہا سوال میڈیا کا، تو میڈیا میں بڑے بڑے جو اس وقت جگادری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بتائیں نا ذرا مولانا ظفر علی خان کا سٹیٹس کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. یہ ساروں نے مخالفت کر کے دیکھی ہے، ان ساروں نے یہ دام تصویر بچھائے، یہ پوری بساط بچھا کے کبھی پیادہ آگے کر رہے ہیں، کبھی گھوڑا آگے کر رہے ہیں، کبھی توپ لے کے آ رہے ہیں. اور ابھی عمران خان کو تو آپ سارے کہتے ہی ہو یہ سلیکٹو وزیر اعظم ہے اور یہ اس کی تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے فلاں ہیں، اس کے پیچھے فلاں ہیں. آپ اب یہ پیر وسیم صاحب جس کو کہہ رہے ہیں کہ میں افواج پاکستان کے سربراہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود انٹروین کریں. اللہ کے بندے، ابھی تو افواج پاکستان کا سربراہ پتہ نہیں انٹروین کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کو اور بہت سے کام ہیں. ضیاء الحق تو افواج پاکستان کا سربراہ تھا اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، وہ صدر پاکستان بھی تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کر کے تو وہ بدنام زمانہ اینٹی احمدی آرڈیننس نافذ کیا، اور پھر اس کے اوپر اس کو مانیٹرنگ ایویلویشن کا جو شعبہ تھا وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھا اس نے، اور کہتا تھا کہ یہ قادیانیت ایک کینسر ہے جس کو میں ختم کر کے چھوڑوں گا. تو وہ کینسر تو وہ جو جس وقت اس نے بات کی تھی وہ اس وقت زیادہ سے زیادہ کوئی دنیا کے 50 ملکوں میں بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ 210 ملکوں میں ہو چکا ہے، اور اس کی اسٹیبلش ہونے کی سطح، یعنی آپ اتنے چوچے نہیں ہیں، آپ اتنے مطلب جتنے آپ مچلے بنتے ہیں اتنے آپ ہیں نہیں.
بڑے وثوق سے وہ یہ کہہ رہے ہیں پیر وسیم نقوی کہ ان کے مرکز سے ایک لیٹر منگوائیں. مطلب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جماعت اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ ریوڑ کی بھیڑیں ہیں کہ جدھر ایک چلی دوسری چلی، شام کو ٹرینڈ بنا کے بیٹھ کے سو گئے، اگلے دن پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سکہ بند، ایک نستعلیق قسم کا سیٹ اپ ہے، یہ ایک طے شدہ اپنا سسٹم رکھنے والی جماعت ہے. آپ جیسوں کو تو ہمیں ڈیل کرتے ہوئے جماعت کو اب 125 سال ہونے کو آیا ہے، تو اس میں اتنی سی نیٹ پریکٹس بھی ہماری نہیں ہوئی ہوگی بھلا ابھی تک کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اب ذرا آپ کے اس ایک جو بار بار آپ اس میں پیش کرتے ہیں بات کہ جی قرار دیا ہے. مولویوں ایک بات ذہن میں رکھو کہ قرار دینا بتاتا ہے، احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. جن کو قرار دینا پڑے اور آئین کے نام پر سیاسی اکھاڑ پٹک کٹ کر کے ان کو قرار دینا پڑے، طے شدہ بات ہے کہ وہ مسلمان تھے اور وہ مسلمان ہیں. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے اس پین کو بچھو قرار دے دیں تو یہ پین نہیں لے گا. آپ کے قرار دینے سے اس نے کاٹنا تو نہیں شروع کر دینا آپ کو. جناب یہ آپ اپنی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو بھی جو ہو رہی ہے یہ خدا نہ خواستہ اس میں کہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ مولوی جن دو چار جو اپنے شورش میں برپا کر رہے ہیں، یا جس طرح یہ دو چودھری برادران کودے ہیں اس میں بیان دینے کے لیے، چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت، کہ جی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، فلاں کو دیکھ لینا چاہیے، فلاں کو دیکھ لینا چاہیے. چودھری صاحبان یہ حساس معاملہ، آپ اس حساس معاملے کے سامنے ہی پیدا ہوئے تھے اور بڈھے ہو گئے ہیں. آپ یہ حساس معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے، اس کا ککھ نہیں بگڑا ابھی تک، اور اس کا ابھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. جب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا تو وہ اپنے جو جینون مسائل ہیں، جو سامنے کی چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کریں. آپ کے 10 میل کے اندر سفر جو ہے وہ انسان پیدل کر نہیں سکتا. لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی سچویشن کی یہ حالت ہے، اور ہیلتھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ایجوکیشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ کو ان ساری چیزوں کے درمیان صرف ایک یہ بات نظر آ رہی ہے کہ احمدی یہ نہ ہو جائیں، احمدی وہ نہ ہو جائیں. حتیٰ اور بے ایمانی کی اور بدنیتی کا یہ لیول ہے آپ کا کہ اب بڑے سے بڑے دانشور اور رائٹرز وہ کہیں گے ضیاء اللہ نے یہ ظلم کر دیا، اس نے یہ گند کیا، اس نے وہ کیا، لانتے ڈالتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے آرڈیننس کے اوپر وہ آرڈیننس مقدس دستاویز ہے. تو آپ اپنی جس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں محترم، یہ آئین کی آپ شک کے تو آپ حوالے دے رہے ہیں، لیکن یہ حق آپ کو حاصل نہیں تھا. آپ کے اس سسٹم کو، آپ کے اس فورم کو سیاسی طور پر یہ حق ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کے عقائد کے اوپر بات کر سکتا. یہ آئین کی غیر آئینی شک ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے ہے. ہزاروں کی تعداد میں احمدیوں نے وہاں جیلیں بھگتی ہیں. کس بات پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر. اگر اتنی آسانی سے انہوں نے آپ کے کہنے پر اور آپ کے دام بچھانے پر وہ دانا آ کے چگ لینا ہوتا تو ان کو ضرورت کیا تھی اتنے مظالم برداشت کرنے کی اور اس طرح جیلیں بھرنے کی، وہ بھی کلمہ کیس میں. جرم کیا ہے جی؟ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے. کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور مسلمان ہی کے طور پر مرنا چاہتے ہیں اور مریں گے. آپ اپنے کمیشن لیے پھر رکھیں اپنے پاس. احمدیوں کو ضرورت ہے، ہمیں سوتے اٹھ کے بھی یاد نہیں آتا کہ آپ کے پاس کون سا کمیشن ہے تو کون سا کمیشن نہیں ہے، اور کہاں آپ نے ہمارے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. اچھا، اقلیتوں کے کمیشن میں تو آپ اقلیتوں کے حقوق بنائیں گے جن کے لیے پورا ملک اور پوری اسمبلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس سارے ملک کے عوام الناس کے حقوق کا تحفظ کر لیا ہے آپ لوگوں نے. آپ لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی اب یہ کمیشن ہے. جو نیشنل اسمبلی اور جو پارلیمنٹ اپنے پورے 22 کروڑ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے والی، آپ ذرا بتائیں اس کا تحفظ ہو رہا ہے؟ آپ کو تو سارے فورمز حاصل ہیں اور آپ پھر بھی وہ کام نہیں کر پا رہے. ہم نے آپ میں اس میں سے جو ایک 0.000% پہ جا کے آگے کمیشن آتا ہے، اس میں جا کے ہم آپ سے اپنے مفاد اور حقوق کا تحفظ کروائیں گے.